السلام علیکم بزمزیز. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سمجھیے ہر طرف کا موضوع ہے. 2 دن سے جو ہمارے گرد و پیش جو خبر سفر کر رہی ہے وہ خبر ہی ہمارا آج کا موضوع ہے. لیبیا کے عامر مہدی منصور القذافی کا حج کے لیے جانا، اور اس وقت اس سے فلائٹ میں جانے سے روک دیا گیا کہ کچھ سیکیورٹی کلیئرنس کی وجہ سے، کہ اس کے پاسپورٹ میں نام کے حوالے سے کچھ پرابلم تھا، تو اسے فلائٹ میں نہ جانے دیا گیا. فلائٹ جو تھی وہ روانہ ہو گئی اس کو چھوڑ کے. وہ وہیں بیٹھا رہا، منتظر رہا اپنے اس کلیئرنس کے لیے، اور کچھ منٹ کے بعد وہ فلائٹ واپس آئی کسی فنی خرابی کی وجہ سے. وہ جو فنی خرابی تھی وہ دور کر دی گئی، اور اس وقت اس کی کلیئرنس بھی ہو چکی تھی. پائلٹ سے کہا گیا کہ عامر مہدی القذافی کو فلائٹ میں سوار کر لیا جائے کہ کلیئرنس ہو چکی ہے، لیکن پائلٹ نے انکار کر دیا اور فلائٹ پھر روانہ ہو گئی حجاج کو لے کے اپنے سفر پہ. اور عامر مہدی منصور وہیں بیچارہ بیٹھا انتظار کرتا رہا تہہ دل سے، اور یہی ضد کرتا رہا کہ مجھے واپس نہیں جانا، میں حج پہ جاؤں گا. اس کا جذبہ کتنا صادق تھا، اللہ کی رحمت کتنے جوش پہ تھی. یہ پوری دنیا نے دیکھا یہ میریکل، اور یہ ثابت ہو گیا کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور وہ دل سے نکلی دعاؤں کو، التجاؤں کو، اور انسان کی جائز خواہشات کو لمحے میں پورا کر دیتا ہے. کہ وہ سینے کی بات سے خوب واقف ہے، اور وہ 70 ماہوں سے زیادہ مامتا رکھتا ہے. آج کی اس ٹیکنالوجی کے دور میں، سائنس کے دور میں ایسے معجزے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن موجودہ دور میں اس طرح سے فلائٹ کا رکنا، دوسری دفعہ پھر اس میں ٹیکنیکل خرابی ہو جانا، اور پھر جہاز کا واپس آنا، اور وہ ٹیکنیکل خرابی دور ہونے کے بعد پائلٹ کا خود دروازے کو کھلوا دینا اور یہ کہنا کہ میں اب یہ فلائٹ عامر مہدی منصور القذافی کو لے کر ہی روانہ ہوگی. چنانچہ عامر منصور جو تھا مہدی، وہ حج کے لیے روانہ ہو گیا. وہ سادہ لو سا، بولا بالا سا، ویڈیوز چل رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوٹیوب پہ، نیٹ پہ کس قدر ہے، ہر طرف ہر چینل یہ خبر بریک کر رہا ہے. یہ بریکنگ نیوز ہے، بلکہ ہارڈ نیوز ہے، اور انسانی عقل حیران بھی ہوتی ہے، اور ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، کہتے ہیں نا آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. کتنا صادق جذبہ تھا، اور اللہ کی رحمت کس قدر جوش میں آئی تھی. رحمت خداوندی نے کس طرح سے 2 دفعہ طیارے میں وہ خرابی کروائی، اور پھر وہ جو اتنے مسافر تھے وہ اس مسافر کو لے کر ہی روانہ ہوا. وہ طیارہ جو کہ جس کا سینہ حج کے اشتیاق سے اس سرزمین مکہ اور مدینہ کو دیکھنے کے لیے، جس کی آنکھیں ترسی ہوئی تھیں، جانے اس نے کتنی دعائیں مانگی تھیں. اس کا بولا بالا چہرہ یہ بتا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے پھر بلا لیا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی اس پاک زمین پہ بلایا کہ دنیا دنگ رہ گئی. تو ایسے ہی معجزے ہیں جو ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں. تو اگر کہتے ہیں نا ہم کہ وقت اچھا نہیں رہا، برائی بہت زیادہ ہے، تو دیکھیے بھلائی بھی تو کتنی ہے، اللہ کی مہربانی بھی کتنی ہے. آزمائشیں آتی ہیں، سختیاں آتی ہیں، انسان کبھی کبھی آزمائشوں سے، سختیوں سے گھبرا بھی جاتا ہے. تو مایوسی کو اسی لیے تو کفر کہا گیا، نا امیدی سے بچنے کی تلقین کی گئی کہ مایوسی کفر ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے دنیا بقائم امید است، کہ وہ اس امید کے ساتھ اس اپنے یقین کے چراغ کو جلا کے ایئرپورٹ پہ بیٹھا رہا. اگر اس کا ایمان کمزور ہوتا، اگر اس کے سینے میں وہ جو آتش شوق دہک رہی تھی، تو وہ اپنی جب کلیئرنس نہیں ہوئی تھی تو وہ مایوس ہو کے ایئرپورٹ سے نکل جاتا. لیکن وہ وہیں ڈٹا رہا، اور اس کا یہ جذبہ رنگ لایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اس آرزو کو پورا کر دیا، اور اس طرح سے پورا کیا کہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ خوش نصیبی، یہ سعادت اس رنگ سے، اس ڈنگ سے اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے. کیونکہ سب کو نصیب نہیں بھی ہوتا. کئی لوگ برسوں تک، سالوں تک حج کے شوق میں بیٹھے رہتے ہیں، عمرے کی آرزو میں، اس سرزمین کی زیارت کے لیے. اور کئیوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے بلا لیتا ہے جیسے مکھن میں سے بال نکل جاتا ہے. اسی طرح انسان اس سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے. تو یہی پکارتی ہے، خط زبان یہی پکارتی ہے کہ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے. تیرے جو پلان ہیں، انسان کے 100 بھی ارادے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے. وہ جب فیصلہ کر لیتا ہے، جب وہ ایک ٹھپا لگا دیتا ہے، جب وہ ٹھان لیتا ہے، جب وہ کسی کی پکار کو سن لیتا ہے، کیونکہ اس کی بارگاہ، اس کی عدالت میں تو 100% نہیں بلکہ 1000% انصاف ملتا ہے. تو جو بھی اس کے در عدل پہ دستک دیتا ہے، جو بھی اس سے اس کی رحمت مانگتا ہے، تو اللہ تو اسے نواز دیتا ہے. وہ تو خود کہتا ہے مجھے پکارو میں سنوں گا. تو اللہ نے فریاد سن لی عامر مہدی منصور القذافی کی. تو ایمان تازہ ہو گیا، اور ہم جیسے لوگ، مجھ جیسے، آپ جیسے بہت سے لوگ، اور نئی جنریشن ہماری بھی، یقیناً ان کے لیے بھی یہ ایک بہت
مثالی قسم کا واقعہ ہے اور بہت عرصے تک اس کی گونج فضاؤں میں اور ماحول میں موجود رہے گی، اور ہم یہی کہتے رہیں گے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اسے عزت دی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا معتبر کر دیا اور زمانے بھر کو دکھا دیا کہ مجھے اپنا یہ بندہ اتنا عزیز ہے کہ میں ٹیکنیکل خرابی کر کے اسی فلائٹ میں اس کو اس سرزمین پہ لے جا سکتا ہوں، کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، کہ انسان کتنی پلاننگ کر لے، کتنے ارادے کر لے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔